یا ودودو کے آپ نے بہت سارے اعمال اور وظائف کیے ہوں گے، لیکن جو آج وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے۔ یا ودودو پڑھنے کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ آج اس ترتیب کے ساتھ جو بھی لڑکا لڑکی، جو بھی مرد عورت اس وظیفے کو پڑھتا ہے اور جس کے دل میں چاہتا ہے محبت پیدا کروا لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے نا یا ودودو، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اس صفاتی نام کو جب آپ اس طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر بڑے سے بڑا ظالم شخص بھی، بڑے سے بڑا پتھر دل انسان بھی نرم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کے مختلف اسماء ہیں، مختلف اسم مبارک ہیں، ہر ایک اسم کی اپنی تاثیر اور اپنی طاقت ہے، لیکن آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنے کے فوراً بعد اپنا سر سجدے میں رکھ لینا ہے، اور حالت سجدہ کے اندر آپ نے یہ اسم مبارک کا ورد نہیں کرنا۔ جو چیز میں سجدے کے اندر پڑھنے کے لیے بتاؤں وہ چیز آپ نے سجدے میں پڑھنی ہے، اور یہ اسم مبارک آپ نے بیٹھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ جس طرح ہم حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، کیونکہ یا ودودو کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ بے شک انسانوں کو جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص بندے سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہے۔ دیکھیں ہم صبح و شام اللہ کی نافرمانی بھی کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی محبت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ وہ کبھی بھی ہماری صحت نہیں چھینتا، کبھی ہمارا رزق نہیں بند کرتا، کبھی ہمارے دیگر معاملات نہیں بند کرتا۔ وہ پھر بھی اتنا ہمارے سے پیار کرتا ہے، پھر بھی ہمیں روزانہ تازہ رزق عطا فرماتا ہے اور ہماری مشکلات کو آسان فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے اس کا یہ خوبصورت نام ہے، اور جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارتا ہے، اس نام سے یاد کرتا ہے، اور جس نیت اور جس تصور کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک بہن میری آئی، وہ کہتی ہمارا میاں بیوی کا درمیان میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے، کبھی اولاد کی وجہ سے، کبھی بچوں کی وجہ سے، اور ہمارے درمیان جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی پرسکون نہیں گزرا۔ میں نے کہا بچے آپ جا کر اس یا ودودو کو فلاں فلاں وقت میں پڑھنا ہے اور فلاں طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور بس 2 دن نہیں گزرے تھے، وہ کہنے لگی اب تو میرا شوہر میری ہر بات بھی مانتا ہے، بلکہ پاؤں بھی دباتا ہے، اور یہاں تک کہ محبت اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ کبھی بھی میں نے اس کو اپنی زبان سے اپنی بے ادبی اور نافرمانی نہیں کرتے ہوئے دیکھا، اور میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کرتی ہوں۔ مزید میرے دل میں اس کی اور محبت پیدا ہو گئی ہے، اور جو بھی اس کی نفرت تھی وہ ساری کی ساری میرے دل سے ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ ایسا عمل ہے کہ دونوں کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی۔ دیکھیں محبت ایک طرف بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے، جب تک محبت دونوں طرف نہ ہو اس وقت تک فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے جب دونوں طرف محبت ہو تو پھر دونوں طرف جو محبت ہوتی ہے اس سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، زندگی میں بہاریں آتی ہیں، زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزیں بھی پیدا کی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر عنایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتا ہے، اس سے ڈرتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، اور اس کی زندگی کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک صفاتی نام ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہوتا ہے جیسے یا اللہ، یہ باقی اس کے علاوہ جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ سارے صفاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کا ایک خاص طریقہ جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، جب یہ عمل کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے یہ یا ودودو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے یا عزیزو۔ یا عزیزو، یا عزیزو کا مطلب اے غلبے والے، تو یا ودودو اے محبت والے، اے غلبے والے۔ جب یہ 2 اسم مبارک یعنی محبت کے اندر ایسا غلبہ ملے گا، ایسی طاقت ملے گی، اور ایسا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایسی محبت ملے گی، الفت ملے گی، جیسے مچھلی کو پانی سے محبت ہوتی ہے نا، کہ مچھلی کو اگر پانی سے باہر نکال دیا جائے تو مچھلی زندہ نہیں رہتی، مر جاتی ہے۔ اسی طرح اس شخص کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوگی کہ وہ آپ کے بغیر ایک پل نہیں گزارے گا، ایک پل نہیں رہے گا۔ تو آپ
آپ نے ان دونوں اسماء مبارکہ کو اکٹھا ملا کے پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ایک گلاس پانی کا اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ یہ پانی پلانا نہیں ہے، یہ خود بھی پی سکتے ہیں، اور دونوں اگر رل کے پی لیں، میاں بیوی ہیں، تو اگر وہ شخص جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ بیوی کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی حاکم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کو پانی پلانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہاں میں ٹھہر کر یہ بتاتا چلوں کہ کسی ناجائز رشتے کے لیے خواہ مخواہ کسی کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے آپ یہ عمل نہیں کریں گے۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ نقصان کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ جتنا اس عمل کا فائدہ ہوتا ہے جب اس عمل کو ناجائز، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ ہیں، پھر جب ان کا غلط کوئی استعمال کرتا ہے تو پھر نقصان بھی اتنا ہی زیادہ اس بندے کو ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عمل آپ نے کرنا ہے تو تمام لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، بہن بھائی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، ماں باپ ان سب کے درمیان، میاں بیوی بھی ہو، جو بھی آپ کا رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، عزیز ہے، اقارب ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ناراض دوست ہے، آپ اس کے درمیان محبت پیدا، لیکن رشتہ جیسے میں نے کہا کہ وہ جائز ہو ناجائز نہ ہو، ایک ایسی محبت کا رشتہ پیدا ہوگا کہ گھر کے تمام معاملات درست صرف میں خود ہی چلے جائیں گے، اور جو مسائل آپ کو درپیش ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس عمل کا آپ نے 3 دن تک ورد کرنا ہے، اور اس عمل کا ورد آپ نے نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ کوشش کر لیں سورج نکلنے سے پہلے کریں، ورنہ اس کو آپ رات عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 وقت جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان 2 وقتوں میں ہی اس عمل کو کریں گے تو آپ کو 100% فائدہ ملے گا۔ لیکن اگر فجر کے بعد آج نہیں کر سکے تو کل بھی شروع کر سکتے ہیں، پرسوں بھی شروع کر سکتے ہیں، کسی دن بھی کسی وقت بھی شروع کر سکتے ہیں۔ دنوں کی کوئی خاصیت ہے، یعنی کہ دنوں کا دن کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ نے بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے، سورج نکلنے سے پہلے کرنا ہے، یعنی کہ سورج ابھی نکلا نہ ہو، اس کے نکلنے سے پہلے اس عمل کو کر لیں، یا پھر رات کو سونے سے پہلے آپ تصور میں بھی اس کو دم کر سکتے ہیں، یا کسی کاغذ کے اوپر اپنے شوہر کا یا بیوی کا نام لکھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ شوہر کو اپنی جانب مائل کرنا چاہیے، اور اس لیے کہ یہ لگے کہ اس میں محبت ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، تو آپ فوری طور پر اس عمل کا آج ہی ورد شروع کر دیں۔ آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کے درمیان محبت بڑھ جائے گی، بھائی چارہ بڑھ جائے گا، محبت کا رشتہ، اور گھر میں کسی بھی قسم کی نچاکی ہے تو فوراً دور ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو لگاتار آپ نے پڑھنا ہے، آپ کو بے پناہ فائدے حاصل ہوں گے۔ ان فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی مقام میں یہ محسوس ہو کہ آپ کی اپنی محبت یا چاہت اپنے ساتھیوں کے ساتھ کم ہو رہی ہے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری محبت، بہت ہی چاہت، نہایت خوبصورت رحمت آنا شروع ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ شوہر یا بیوی یا دیگر رشتوں کی محبت تو الگ، لیکن اس کے علاوہ مخلوق خدا آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی، اور ایسی محبت کرے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اس اسم مبارک کا آپ نے ورد اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اور صرف دونوں اسم مبارک کو ملا کر آپ نے ایک تصور کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جو تعداد درود پاک کی بتائی جائے اس میں بھی آپ نے کمی پیشی نہیں کرنا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اس کو بھی ہوگا کہ جس کے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، جس کی شادی نہیں ہو رہی یا جس کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، کوئی کسی کو وہ اچھا نہیں لگتا، کوئی اس کو اچھا سمجھتا نہیں، کوئی اس کی بات نہیں سنتا، کوئی اس کے ساتھ کلام نہیں کرتا، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، اگر وہ ایسا شخص بھی اس عمل کو پڑھے گا، اس وظیفے کو کرے گا، تو اس کی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، اس کو مناسب اور اچھا رشتہ مل جائے گا جیسا وہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے۔ یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس عمل سے پہلے کئی لوگوں کو اس کے نایاب محبوب ملے ہیں، اور بہت ساری کیونکہ محبوب محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کالا جادو تو کچھ بھی نہیں ہے اس عمل کے مقابلے میں، اور آپ کے شوہر کو فوراً حاضر کر دیتا ہے۔ محبوب سے جب ہم محبوب کا لفظ لیتے ہیں، اس سے مراد شوہر لیتے ہیں، یعنی کہ شوہر صاف ظاہر ہے وہ بیوی کا محبوب ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا
چاہتی کہ اس کا شوہر کسی اور کی جانب جائے، کسی اور سے بات کرے، کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ وہ تو چاہتی ہر وقت میری چاہت میں رہے، مجھ سے محبت کرے، کیونکہ وہ آپ کی محبت میں اندھا ہو جائے گا اور ایسا دیوانہ ہوگا کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو اس لیے آپ دونوں کے درمیان بے حساب محبت پیدا ہوگی۔ تو آپ نے بس یہ 2 اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، ان کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، ایک تسبیح لے سکتے ہیں، دانوں والی تسبیح ہو یا دوسری تسبیح ہو، بس آپ نے گنتی کا خاص خیال رکھنا ہے، اس گنتی میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ انشاءاللہ محبت آپ میاں بیوی کے درمیان ایسی ہوگی کہ بس اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، اور لوگوں کی اور آپ کے دیگر لوگوں کی نگاہ ہر وقت آپ کی طرف ہوگی کہ ان کے درمیان جو ہر وقت لڑتے رہتے تھے اب کبھی ہم نے لڑائی نہیں دیکھی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے اس عمل کو جب پڑھنا ہے تو تعوذ اور تسمیہ سے اس کا آغاز کرنا ہے، پھر اس کی نیت کرنی ہے کہ میں یا اللہ اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتی ہوں، یا شوہر کر رہا ہے تو اپنی بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان اسماء مبارکہ کو اگر پانی پہ پڑھ کر پلانا ممکن ہو تو پانی پہ پڑھ کر پلائیں، اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر آپ اس عمل کو تصور میں بھی دم کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے صرف 100 مرتبہ ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی مسلسل اس کو پڑھتی رہیں چند دن، بہت زیادہ بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔